سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک خاتون 7 سال سے کسی شخص کے ساتھ انوالو رہی ہیں اور پھر اب شادی ہو گئی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کے دل کو سکون ملے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دل ایک پیمانہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے دل جو ہیں یہ برتن ہیں. آپ اسے اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے بھر لیں گے تو کسی اور چیز کے اس میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں رہے گی. اور اگر آپ اس کو دنیا کی محبتوں سے اور انسانوں کی محبتوں سے بھر لیں گے تو اللہ کی محبت کے لیے گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے. وہ اسباب آپ کے سامنے ہونے چاہیے، آپ اس کا تجزیہ کریں، ان کو معلوم کریں کن اسباب کی وجہ سے آپ کا دل اللہ سے غافل رہا اور دوسروں میں مشغول رہا. اس سے آپ کو مدد ملے گی آئندہ اپنا علاج کرنے کے لیے. چلیں اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. حل یہ ہے کہ ایک تو دعا ہے جو شہر ابن حوشب نے مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے تھے؟ تو مومنوں کی ماں نے انہیں کہا کہ آپ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اور اپنی اطاعت کے اوپر تو ثابت کر دے اور جما دے. یہ دعا بہت اہم ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ درخواست کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ کہ گویا اللہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں اور آپ جو ان کے سامنے التجا کر رہی ہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی التجا کو پورا کرنے پر بالکل 100% بلکہ ہر اعتبار سے قادر ہیں. تو آپ یہ دعا کیجئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایک تو یہ کر لیجئے. دوسری بات جو بہت اہم ہے اس میں وہ یہ کہ اپنی صحبت اچھی کیجئے. نیک خواتین کی صحبت اختیار کریں، اللہ والیوں کی صحبت اختیار کریں، چاہے وہ ایک ہی ہو چاہے وہ دو ہی ہوں، اور اس کے لیے چاہے آپ کو کتنا ہی لمیٹائز ہو جانا پڑے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے کاٹ لینا پڑے اور آئسولیشن میں جانا پڑے اور محدود ہو جانا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے علاج کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے اور اپنی روح کی غذا کے لیے یہ کر سکتی ہیں. اس کو کیجئے. کسی اللہ والی جو خاتون ہیں، جو بہن ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ دین کی باتیں، ان پر غور و فکر کرنا. ایک تو اپنی صحبت جو ہے اس کا ذرا جائزہ لیجئے. اور وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، ہوا پرست ہیں اور ان کے دل میں حرص اور لالچ ہے اور دنیا میں وہ زندہ بہت زیادہ رہنا چاہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، ایسی بہنوں سے اور ایسے ساتھیوں سے گریز کیجئے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے، تو انشاءاللہ اس سے بھی دل کا علاج ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت دلوں کے علاج کے لیے بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید کا جو وصف بیان ہوا ہے خود قرآن میں، وہ ہوا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجئے اس طریقے سے بھی انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے اور اس طرح کے جو مشاغل ہیں جو آپ کو، آپ کے دل کو جو ہے وہ غافل کیے رکھتے ہیں، اور ایسی مصروفیات ہیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کیے رکھتی ہیں، ان کو منیمائز کیجئے. کوشش کریں بالکل ان کو ترک کر دیں، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کو. حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت اور دیگر امور کے سبب سے بھی یوٹیوب پہ جانے سے گریز کیجئے، فیس بک پہ جانے سے گریز کے خود قرآن کی تلاوت کریں. اچھی جو تلاوت ہے خوبصورت لہجے میں اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے عرض کر دی جو دعا اس کو کریں، اپنی جو ہے وہ صحبت کو دیکھیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کیجئے اپنا. اور مراقبہ یہ ہے کہ غور و فکر کیجئے کہ یہ دنیا فانی ہے، سب نے یہاں ختم ہو جانا ہے. کل جو آپ کے پاس کیلکولیشن ہے وہ 20 25 30 40 سال کی کیلکولیشن ہوتی ہے، اور یہاں تو مہینے اور سال گزرتے اور ڈیکیڈز گزرتے ہوئے وقت ہی نہیں لگتا ہے. یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اور اس کا ختم ہو جانا ہے اور انسان کا یہاں پہ فنا ہو جانا ہے، اور ایک نسل کے بعد اگلی نسل کا آ جانا ہے اور پھر اگلی نسل کا آ جانا ہے اور ہمارا اپنے انجام کو پہنچ جانا ہے. یہ جو دنیا کی جو مادے کے ختم ہونے کی اور فنا ہونے کی جو حقیقت ہے، اس کے اوپر غور کریں، تنہائی میں بیٹھیں، اس پر غور کریں. تو اس کے لیے بہت بہترین ایک قرآن مجید کا مقام ہے، اس کی تلاوت بھی بہت اہم ہے. سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں آخری پہر میں جب آپ اٹھا کرتے تھے اللہ کے سامنے قیام کے لیے، تو آپ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. تو سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے سورۃ النساء سے بالکل پہلے والا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو پورا مکمل رکوع ہے اس کو بھی کثرت سے اپنی تلاوت میں شامل کیجئے. والصواب عند اللہ.